الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار رب کریم رب مہربان ہے، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر عرب و عجم امام الانبیاء سید انس و جاں شہنشاہ کون و مکان احمد مجتبیٰ جناب محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام بصد عقیدت و احترام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگ و دوستوں، آج کے درس قرآن میں 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہم بیان کرنے سننے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ مالک کونین قرآن کے نور سے ہمارے باطن کو تجلی عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب لا ریب ہے، اس میں ذرا بھی کذب جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ جل وعلا کا کلام ہے، اور مالک خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ مطلب کہ اللہ سب سے زیادہ سچی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے بعد جو سچی بات ہے وہ نبی علیہ السلام کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس صورت کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات ببرکات نے اپنے پیارے نبی، نبیوں کے امام، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ نفوس قدسیہ کہ جسے جماعت صحابہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کی مدح فرمائی ہے۔ اللہ جل وعلا نے ان کی ستائش اور ان کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے پیارے آپ ہرگز ایسی قوم نہیں پائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی کرے۔ آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے۔ ایک جہت میں تو ان کا ایمان اللہ پہ ہو اور آخرت کے دن پر ہو، اور دوسری طرف وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے محبت کریں، ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں،
ان مخالفوں کی ان کے دلوں میں مودت پائی جائے، آپ ایمان والے لوگ ایسے نہیں پائیں گے، ایمان والی قوم ایسی نہ ہوتی ہے نہ آپ پائیں گے، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کے سگے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے سگے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان کنبہ برادری کے افراد کیوں نہ ہو۔ ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کو منہ لگا لے، رشتے گنوا دیے، اگرچہ سگے ماں باپ ہوں، یا ان کے وہ بیٹے ہوں، یا ان کے وہ بھائی بہن ہوں، یا ان کے خانوادہ کنبہ برادری کے افراد ہوں۔ قربان جائیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے، آپ ایک نظر ذرا ان کی سیرت پہ ڈالیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جو بنو تمیم کے سردار تھے، باپ ایمان نہیں لے کے آئے تھے ابھی، ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دی۔ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیش میں آئے، تمانچہ اپنے باپ کے منہ پہ رسید کیا، زمین پہ پٹخ دیا، باپ زمین پہ گرا، اپنے آپ پہ قابو نہیں ڈال رہے تھے کہ افراد نے پکڑا، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی حالت میں حاضر ہو گئے۔ حضور اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وفا شعار، اپنے اس با اعتماد صحابی کو دیکھا، حضور نے پوچھ لیا مالک یا ابا بکر، ابو بکر خیریت ہے؟ آج چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کیفیت جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے۔ واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے آپ کی شان ورفعنا لک ذکر کے بارے میں زبان کھولی تھی، فرمایا پھر کہا، تمانچہ مارا، زمین پہ گر گیا، اٹھ نہیں سکا۔ آقا علیہ السلام کے ذات برکات نے فرمایا افعلت یا ابا بکر، اے ابو بکر واقع تو نے ایسا کیا ہے؟ عرض کی خدا کی قسم ایسے کیا ہے، تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو گردن ہی اڑا دیتا، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں گردن ہی اڑا دیتا۔ ادھر بدر کے میدان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سگے خالو پہ پڑ گئی، آپ نے دیگر ساتھیوں کو پکار کے کہا کہ تم اپنا اپنا حصہ ڈھونڈو، ذرا میں اپنے ماموں کی گردن اتار لوں، یہ رسول اللہ کا مخالف بن کے لڑنے آیا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ المکرمہ کے وہ حالات کہ جب آپ نے اسلام کو قبول کیا، خاندان کے لوگ مخالف ہوئے، پکڑا، بوری میں بند کر کے 4 چفیرے دھونی دکھا دی، دھواں ہی دھواں، تقاضا یہ کرنے لگے کہ چھوڑ دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بند بوری سے آواز دی کہ قسم با خدا سارے خاندار اور جہان کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب سگا چچا ابو لہب وہ مزاحمت میں کھڑا تھا، مخالفت میں کھڑا تھا، تو آپ 10 سال کی عمر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغ میں ہم سفر بنے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر مقامات پر انہیں اپنے ساتھ لے کے جاتے، سب سے پہلے خانہ خدا میں جا کر کریم آقا اسلام نے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے جس سے بت تڑوائے ہیں وہ مولا علی کائنات کی ذات گرامی۔ بنو ہاشم کے لوگ کہنے لگے تم ابھی بچے ہو، تمہیں سمجھ کو نہیں، قدیمی خداؤں کی کیا قدر و منزلت ہے، اپنے آبا کے دین کو چھوڑو گے تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ تو مولا علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی سچا دیکھا ہے، نہ کوئی مہربان دیکھا ہے۔ پل کر ہی حضور کے گھر میں جوان ہوئے تھے، قربان جائے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی کی زندگی کو دیکھ لیجیے، کتنا بے رحم مالک نے مارا، انگارے دہکائے، بھاری پتھر چھاتی پہ ٹکائے، تقاضا یہی تھا کہ چھوڑ دے اسلام، چھوڑ دے دین، واپس آ جا۔
جو آقاؤں کا دین ہوتا ہے وہی غلاموں کا دین ہوتا ہے، جو ہمارے خدا ہے وہی تیرے خدا ہے۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بے باک جرت وہ یہ آواز دے رہی تھی کہ نہیں، تم مارتے مارتے تھک سکتے ہو، میرا جذبہ ایمان کبھی ماند نہیں پڑ سکتا، میرا جذبہ ایمان کبھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا صہیب رومی کو دیکھ لیجیے، حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ، جس صحابی کا آپ نام، حضرت زید بن حارثہ یہ اپنی امی کے ساتھ اپنے ننہال ملنے جا رہے تھے، اپنے نانکے جا رہے تھے، راستے میں عرب کے ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا، سامان جو تھا وہ اپنے قبضے میں کیا، تو یہ لڑک پن میں تھے، 13-14 سال کی ان کی عمر تھی، انہیں بھی ڈاکوؤں نے پکڑا، پیچھے ہاتھ باندھ لیے۔ اکاس کا میلہ لگتا تھا طائف کے مقام پر، وہاں پر لے جا کر انہوں نے بیچ دیا۔ اب خریدنے والے جو تھے وہ سیدتنا ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے خریدا اور انہوں نے سوچا کہ اپنی پیاری پھپھو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کرتا ہوں۔ مومن وہ بھتیجا بھی نہیں تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام کے گھر میں آئے اور اپنی پھپھو حضرت خدیجہ سے کو کہا کہ یہ میں نے غلام خریدا ہے اکاز کی منڈی سے، اور یہ ابھی شاب ہے، نوجوان ہے، آپ کی خدمت کے لیے مناسب ہے۔ تو حضرت ام المؤمنین نے مسکراتے ہوئے اپنے بھتیجے کی یہ پیشکش قبول کی اور مناسب سمجھا کہ یہ لڑکا نبیوں کے امام کی خدمت کیا کرے۔ ان سے قبول کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئیں۔ کریم آقا علیہ السلام آپ صحن میں تشریف فرما تھے، آ کر مومنوں کی پیاری ماں نے عرضی پیش کی، تب حضور اعلان نبوت فرما چکے تھے اور مومنوں کی پیاری ماں ایمان لا چکی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی امی جان۔ تو انہوں نے کریم آقا جان عالم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے پیش کر دیا، میرا بھتیجا میرے لیے ہدیہ لے کے آیا ہے اور میں اسے آپ کے لیے مناسب سمجھتی ہوں، ابھی لڑکا ہے، آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جب نگاہ ڈالی تو ماضی کی جتنی تلخیاں تھیں، غلام تھے تو نہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، گھر سے چلے تھے ننہال ملنے کے لیے، ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا، سامان بنا لیا۔ اب جب کریم آقا جان عالم سن کی بارگاہ میں آئے، وہ ماں اور خاندان سے بچھڑنے کا دل میں روگ، پھر بطور غلام ہاتھوں کا باندھا جانا اور اکاز کی منڈی میں جا کے فروخت ہو جانا، یہ سارے درد سینے میں چھپے ہوئے تھے۔ لیکن جب سینوں کے دلبر نے دیکھا نا تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنے بازو پھیلا دی، حضور نے فرمایا یہ غلام نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا نے اپنا بیٹا بنا لیا، اب رہنے لگے حضور کی بارگاہ میں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے تو ماضی کے یہ حالات اس قدر کربناک تھے، تلخ تھے کہ انہیں کبھی بھلایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ بھلا یار ماں باپ کو کون بھولتا ہے، اپنے گھر کی بہاریں کون بھولتا ہے، اپنے دیش کی ہوائیں فضائیں کون بھولتا ہے، لیکن یہ حضور کی بارگاہ ہے، خدا کی قسم یہاں جو آتا ہے سب بھول جاتا ہے۔ میرے کریم کا یہ اخلاق ہے، یہ حضور کی مہربانی ہے، آقا نے یوں قبول کیا، بیٹا بنا لیا حضور نے۔ اور جب تلک قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل نہیں کی نا اللہ تعالیٰ نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ اور مکے والے حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید۔ حضور کی بارگاہ میں کئی سال گزر گئے، ادھر ماں باپ وچھوڑے کی وجہ سے روتے روتے اپنی آنکھیں سفید کرنے پہ آ گئے۔ باپ نے جوان اونٹنی خریدی، صبح نکلتا، شام تک قبائل در قبائل علاقوں میں جا کر ڈھونڈتا، منادی کرتا، وہ لوگوں تم نے میرا زید دیکھا ہے، میرا زید مجھ سے بچھڑ گیا ہے، دیکھو میں جوانی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، دیکھو کبھی اتنی جلدی کسی کے سفید بال آئے ہیں، یہ سب زید کے وچھوڑے کی وجہ سے ہے۔ بڑے بڑے قصیدے لکھے بیٹے کی جدائی میں، بڑی بڑی نظمیں لکھی۔ اچھا، اتفاق سے قبیلے کے کچھ لوگ اس وقت جو حج و عمرہ کا زمانہ جاہلیت میں تصور تھا، اس کی ادائیگی کے لیے مکہ آ گئے، خاندان کے کچھ لوگ۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کسی کام سے بھیجا ہوا تھا، تو آپ جا رہے تھے، قبیلے کے لوگوں نے زید کو جاتے دیکھا، پہچان لیا، آواز دی، یا زید، ہاں انت یا زید، وہ زید یہ تم ہو؟
قبیلے کے لوگ پاس آئے، حضرت زید نے بھی پہچان لیا، ملے، کہنے لگے کہ تجھے پتہ ہے تیرے ماں باپ کو کیا بیتی ہے؟ ماں تیری رات کو سوتی نہیں، پیٹ بھر کے کھاتی نہیں، باپ تیرا روتے روتے آنکھیں سفید کرنے پہ آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر یوسف اور یعقوب کا قصہ جو ہے وہ تم نے تازہ کر دیا ہے، باپ تیرے کی عمر سے پہلے سفید بال آ گئے، وہ زید تو یہاں ہے، تو یہاں کیسے؟ تو حضرت زید نے ساری بات سنی، ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ جا کر میرے باپ کو سلام کہنا اور کہنا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، میں مکہ کے سب سے بڑے کریم ابن کریم کے گھر میں رہتا ہوں، میں سب سے بڑے مہربان کے گھر میں رہتا ہوں، میں بڑے اچھے ٹھکانے پہ ہوں، اچھے مقام پہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ قبیلے کے لوگ واپس گئے، جا کر زید بن حارثہ کے قبیلے کے پاس ان کے گھر کے باہر جا کے ندائیں دی، او حارثہ، او زید کے ابو، تجھے مبارک ہو، تیرے غم غلط ہو گئے۔ حارثہ دوڑتے ہوئے گھر سے باہر ہے، او تم نے میرا زید دیکھ لی ہے؟ میرا زید تمہیں ملا ہے؟ ہاں ہاں، اطمینان رکھ، حوصلہ کر، تیرے زید کو ہم نے خود دیکھا ہے، ملاقات کی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کہا مکے میں ہے۔ آیا کیوں نہیں؟ کہا بطور غلام بکتا ہوا کسی کے ہاں فروخت ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، افراد کو جمع کر کے کہا جس کے پاس جو ہے جمع پونجی سب لے آؤ، ایک ایک کر کے سب کی پائی پائی جھکا دوں گا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے میرا زید مل گیا ہے، اور نہیں معلوم کہ جس کے پاس ہے وہ کتنا مول مانگے، تو زید کو تو بہرحال میں نے لانا ہے نا، ہر صورت میں نے لے کے آنا ہے، میرا بیٹا ہے۔ ہاں جی، اب اتنے سالوں کے بعد جب یہ بشارت ملی ہے تو زید کو کسی قیمت میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ 400 درم جمع کیے، اپنے دوسرے بیٹے کو، حضرت زید کے بھائی کو، اپنے دوسرے بیٹے کو ساتھ لیا، زید کے چچا حارثہ نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا، خاندان کے کچھ لوگ وڈیرے ساتھ لیے، کہ بتایا یہ گیا ہے کہ وہ مکے کا سب سے بڑا عزت دار ہے جس کے پاس میرا زید ہے۔ تو عزت داروں کی بارگاہ میں جب یہ ذرا وڈیرے لوگ جاتے ہیں، سردار ٹائپ کے لوگ جاتے ہیں، تو وہ بات ذرا اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں۔ اس وقت تک حضرت حارثہ نے میرے محبوب کی بارگاہ کا ماحول دیکھا نہیں تھا نا، یہ ساری سوچ کر کے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کے، مال لے کے مکہ کی طرف جو ہے وہ سواریاں دوڑا دی۔ اچھا، رات دن کا سفر طے کرنے کے بعد جس وقت مکہ میں پہنچے تو آ کر مکے والوں سے یہی پوچھا، باوجود اس کے کہ مخالف بڑے تھے، لوگ مشرک تھے، ان سے آ کر یہی پوچھا کہ کریم ابن کریم کا گھر کون سا ہے؟ تو ابو جہل جیسا شخص بھی مجبور ہو کے کہنے لگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے کریم وہی ہیں، سب سے بڑے سچے وہی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں یہ حارثہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر پہنچے بیٹے زید کے۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا میں، نیند جن کی آنکھوں میں وہ نیند گھما دے، تصور میں حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں، آقا جان عالم کے بارگاہ میں زید بیٹھے ہوئے، جب باپ، بھائی، چچے اور خاندان کے لوگوں کو آتے دیکھا نا، عقل کیا کہتی ہے؟ کود کھڑے ہوں گے، اچھل کھڑے ہوں گے، کئی سالوں کا وہ فراق، وہ ہجر، وہ جدائیگی، وہ پھر اب جب ختم ہونے پہ آئی ہے تو پھر محبت کے جانبین سے جو جذبات ہے وہ دیدنی ہوں گے۔ ادھر باپ نے دیکھ کے جناب دوڑ لگائی ہوگی، ادھر بیٹا جو ہے وہ اچھل کے کھڑا ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ حضرت زید کی جو ہی نگاہ پڑی، ابو آ گئے، بھائی آ گئے، چچا آ گئے، خاندان کے لوگ آ گئے، ادھر نگاہ پڑی، ساتھ ہی چہرہ پھیر کے اپنی نگاہیں چہرے ودھا پہ جما دی، حضور کے چہرے پہ ڈال، دوبارہ پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ میں قرآن کی وہ آیت سمجھا رہا ہوں کہ جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے صحابہ کی شان ہے ہی نہیں، سگا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، خاندان کے لوگ ہو، اللہ کی قسم اس آیت کو دیکھ لو اور حضرت زید کا قصہ دیکھ لو، سارے کے سارے رشتے موجود تھے، باپ، بھائی، ہاں جی، چچا اور جناب خاندان کے لوگ، نہیں ہے تو بیٹا اس میں شامل نہیں ہے، باقی ساری آیت کا مفہوم سامنے کھڑا ہے، لیکن حضرت زید ہے کہ اپنے خاندان سے نگاہ فوراً ہٹا کر میرے محبوب کے چہرے پہ نظر جمالی۔ اب پہلے وہ لوگ آئے تو تھے نہیں، کریم آقا علیہ السلام کے ذات برکات کی بارگاہ میں حاضری تو دی نہیں تھی، اور کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا حضور کے مجلس میں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتے ہیں وہ انہیں نہ جانتے ہو، وہ محبوب بھی نہ جانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوری محفل میں حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب نہیں کیا، عبد الرحمن بن عوف کو نہیں بلایا، حضرت عثمان غنی کو ندانی دی کہ یہ کون ہے، یہ کسی سے نہیں پوچھا،
میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے فرمایا زید من ہاؤلائی، زید یہ کون ہے؟ یعنی جن کے خاندان کے لوگ تھے، باپ بھائی چچا جن کا تھا، ان میں مخاطب کر یا زید من ہاؤلائی، زید یہ کون ہے؟ اب حضرت زید بول کے کہنے لگے ھذا ابی وھذا اخی وھذا عمی وھاؤلائی عشیرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قربان جاؤں، آپ نے پوچھا ہے بتائے دیتا ہوں، وہ میرا باپ ہے، ساتھ میرا بھائی ہے، ان کے ساتھ میرے چچا آ رہا ہے، اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات برکات ہے، فرمایا قم فسلم علیہم یا زید، زید اٹھو باپ کو سلام کرو، باپ آیا ہے، تیرے خاندان کے لوگ، اٹھ کے سلام کرو اے زید۔ حضرت زید نے حضور کا حکم پایا، اٹھے، بڑے باپ نے جب بیٹے کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، باپ دوڑ کھڑا ہوا، پکڑا آ کے چومنا شروع کیا، پیشانی چومی، رخسار چومے، گردن چومی، جپھی میں لے لیا، باپ چومے جا رہا ہے۔ او زید، او زید، تیرے فراق میں روتے روتے میرا کیا حال دیکھ اپنے باپ کو، ہاں جی، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا اور جانور ذبح کروں گا کہ تو بالآخر مجھے مل گیا۔ باپ باہوں میں لے کے چوم بھی رہا ہے، خوشی سے جھوم بھی رہا ہے، بھائی اس سے انتظار میں ہے کہ ابو چھوڑے میں بھائی کو سینے سے لگاؤں۔ باپ نے چھوڑا، بھائی نے باہوں میں لے لیا، بھائی نے چھوڑا، چچے نے اپنی باہوں میں جکڑ لیا، خاندان کا ایک ایک فرد چومنے لگا، ملنے لگا، قریب کرنے لگا۔ لیکن حضرت زید ہیں کہ یہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ کب یہ جان چھوڑے اور جانے جہان کی طرف رخ کروں، میں حضور کی طرف مڑ کے دیکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا جلال، جمال، روب، دبدبہ، ہیبت اللہ پاک نے ایسی بنائی تھی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں خاص طور پر مجھے عطا کی ہیں، مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی اور رسول کو دی نہیں تھی، وہ میرا ہی خاصہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب وہ 6 چیزیں بیان کی نا، ان میں ایک چیز کیا تھی؟ حضور فرمانے لگے نصرت بالرعب، بھائی اللہ نے مجھے ایسا چہرہ دیا ہے، ایسا باروب بنایا اللہ تعالیٰ نے مجھے، 1 مہینے تک لگاتار عربی نسل کا گھوڑا دوڑ کر جتنی مسافت طے کرتا ہے نا، اتنی دور بیٹھا ہوا دشمن وہ میرے جلال سے کیا میرے نام سے کانپ جاتا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے روب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات میں آئے، چہرہ جھکایا اور آ کر باپ نے، زید کے باپ حارثہ نے گفتگو شروع کی، کہا آپ کے بارے میں سنا تھا آپ کریم ابن کریم ہیں، یہ میرا بیٹا ماں کے ساتھ ننہال جا رہا تھا، واقعہ پیش آیا، غلام بنایا گیا، بکتا بکاتا، قسمت اس کی بھلی کہ آپ کے ہاں آ گیا۔ اب میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں، میں اپنے ساتھ بھاری رقم لے کے آیا ہوں، آپ اپنے منہ سے جو عدد نکالیں گے گن کے پورا کر دوں گا، میرا بیٹا مجھے دے دو۔ حضرت زید پھڑ پھڑانے لگے، چیخنے لگے، رونے لگے، ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان اقدس سے یہ نہ فرمانا کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ، حضور میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتا، حضور آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کو۔ باپ حیران و ششدر ہو کے باپ، وہ زید یہ تو بول رہا ہے؟ وہ تیرے فراق میں، تیری جدائیگی میں ہم اتنا روئے، تجھے ڈھونڈا، میں نے جوان اونٹنی خریدی تھی، وہ بوڑھی ہو گئی، وقت سے پہلے اس میں بھی بڑھاپا آ گیا۔ وہ زید تیری ماں بھوکی پیاسی کیسی زندگی گزار رہی ہے، اور تو آج جب تیرے خاندان کے لوگ تجھے لینے پہنچے ہیں تو کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا۔ حضرت زید نے چہرہ اٹھا کے کہا ابا حارثہ تو نہیں جانتا یہ کس کی بارگاہ ہے۔ ابا حارثہ مانا کہ میں اپنے باپ سے جدا ہوا، بھائی سے جدا ہوا، ماں سے جدا ہوا، قبیلے خانوادے سے میں دور ہوا، لیکن اے میرے پیارے باپ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر ماؤں کا پیار بھول جایا کرتا ہے، جہاں باپ کی محبت پدری بھول جایا کرتی ہے، جہاں بھائیوں کے پیار یاد نہیں رہتے، جہاں خاندان کی لوریاں بندے کو یاد نہیں رہتی۔ اب حضرت حارثہ نے چہرہ اٹھا کے نا، آنکھیں بھر کے جب حضور کے چہرہ پہ، آقا کے جمال پہ جب نظر جمائی نا، تو فوراً ہی باپ بھی بول کے کہنے لگا اچھا جب آپ کی زلفوں نے بیٹے کو اتنا اسیر کر لیا ہے، پھر ہمیں بھی اپنا مرید کر لیجیے۔ یہ نہیں جاتا تو چلو ہم کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں، جو باقی ہیں ان کو بھی لے آتے ہیں۔ تو بات یہ بتانے کی ہے، حضرت سلمان فارسی کو دیکھ لیجیے، سب سے بڑے مجوسی کے بیٹے تھے، ایران کا سب سے بڑا آتش کدہ جو 1000 سال سے جس کی آگ بجھی نہیں تھی، اس کا مجوسی اعظم جو تھا، اس کے بیٹے حضرت سلمان فارسی تھے۔ حضرت سلمان فارسی
13 سال کی عمر ہوئی نا تو باپ انہیں ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جاتا کہ تاکہ انہیں اپنے دین کے راہ و رسم سکھاؤں، تاکہ کل کو جب میں مر جاؤں تو شہنشاہ کسریٰ کو مجوسی اعظم کی کمی محسوس نہ ہو، میرا بیٹا میرا جان نشین ہوگا۔ تو سب سے بڑے آتش قدے میں ان کو لے کے جاتے تھے۔ لیکن کیا ہوا، راستے میں ایک معبد تھا، وہاں پر کچھ عیسائی پادری اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلمان فارسی وہاں سے گزرتے، ایک مرتبہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، اللہ 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 کا ذکر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یار ہم نسل در نسل آگ کے پجاری ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، اس نام میں کتنی لذت ہے، کتنی تاثیر ہے، اور کتنی میری روح اس نام سے مانوس ہے۔ خیر جب باپ نے سمجھ لیا کہ اب آ جا سکتا ہے تو پھر تنہا بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی عیسائیوں کے اس معبد میں چلے گئے، وہاں پادریوں سے ملاقات ہوئی، کہا یہ کس کا نام لیتے ہو؟ عیسائی پادریوں نے کہا کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس کا نام لیتے ہیں، اللہ جل والا کا نام لیتے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ ان سے جاننا چاہا، انہوں نے مزید بتایا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوئی۔ جب محبت پیدا ہوئی، جب محبت دل میں آتی ہے تو پھر زبان پہ اثر تو دکھاتی ہے، پھر زبان پہ اثر تو دکھاتی ہے۔ باپ کو پتہ چل گیا، اور ادھر ان کی پلاننگ بن چکی تھی بڑے پادری کے ساتھ۔ اس نے کہا تھا کہ میرے کچھ لوگ جو ہے وہ رہبانیت سیکھنے کے لیے، عیسائیت سیکھنے کے لیے شام جاتے ہیں، وہاں پر ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو حضرت سلمان نے کہا تھا کہ آپ مجھے بھی اپنے کسی قافلے کے ساتھ بھیج دینا۔ باپ کو پتہ چلا، انہوں نے گھر میں ہتھ کڑیاں اور قدموں میں بیڑیاں لگا کر کے گھر میں قید کر دیا، اکلوتے بیٹے تھے۔ خیر گھر میں کتنی کنیزائیں، غلام تھے، پیغام بھیجا پادری کی طرف کہ جب کوئی قافلہ جائے تو مجھے خبر بھیجنا، میں کسی طرح بھی رہا ہو کے آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، قافلہ جا رہا تھا، اس نے پیغام بھیجا، انہوں نے غلاموں کی مدد سے جناب توڑوائی ہاتھ کڑیاں اور چلتے بنے۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ کچھ عرصہ شام میں رہے، پھر وہاں کا پادری فوت ہوا تو آپ یمن میں آ گئے۔ جب یمن میں آئے نا تو یمن کے بڑے پادری نے، جس کی عمر اس وقت تقریباً 186 سال کے لگ بھگ تھی، اس نے پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، کہا کہ سلمان وہ وقت قریب ہے کہ جب خاتم النبیین جلوہ گر ہوں، جب نبیوں کے سردار ہوں گے، یہ کائنات ساری جس ہستی کی منتظر ہے وہ آنے والی۔ اے سلمان میں نے تجھے جو دین سکھایا ہے، جو پڑھایا ہے، یاد رکھ تو ابھی لڑکا ہے، میری عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، نہیں معلوم میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مجھے امید ہے کہ تو ان کا زمانہ ضرور پائے گا۔ کہا اس نبی کے بارے میں مجھے کچھ اور بتاؤ۔ حضور کی بڑی شانیں اس پادری نے حضرت سلمان فارسی کو بتائی، پھر یہ بھی بتایا کہ ایک ایسی سرزمین ہوگی جو چھوٹے چھوٹے سنگریزوں پر مشتمل ہوگی، وہاں باغات ہوں گے کھجوروں کے، چشموں کی سرزمین ہوگی، وہ نبی وہاں پر ہجرت کر کے تشریف لے آئیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی کے ذہن میں یہ سارے مضمون اللہ تعالیٰ کی ذات برکات نے، یہ مدینہ المنورہ کا رہنے والا تھا شائبہ، یہ یمن میں گیا تو حضرت سلمان فارسی اس پادری کے مرنے کے بعد بطور غلام بکنا شروع ہو گئے۔ جس گھر میں بطور غلام زندگی بسر کر رہے تھے، مدینے کا باسی وہاں پر گیا تجارت کی غرض سے، جس نے دیکھا نوجوان ہے، تندرست توانا ہے، تو اس نے کہا کہ اپنے دوست کو کہا کہ یہ غلام مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا یہ بڑے کام کا ہے، اس نے کبھی اپنے کام میں سستی نہیں کی، یہ نہیں کوئی اور لے لے۔ اس نے کہا نہیں مجھے یہی پسند آیا، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکات نے ملانا تھا، کہا مجھے یہی پسند آیا۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مول بڑا ہے، کہنے لگا جتنے بھی ہیں تو مانگ۔ 80 درہم اس نے مانگے تو اس نے دے دیے۔ یہ ان کو لے کے باندھ کر مدینہ میں لایا۔ جس وقت حضرت سلمان فارسی خود بیان کرتے، فرماتے کہ میری جب سواری جس پہ مجھے باندھا ہوا تھا وہ مدینہ میں داخل ہو رہی تھی تو مجھے وہ سارے مضمون یاد آ رہے تھے، کھجوروں کے باغ، چھوٹے چھوٹے سنگریزے، چشموں کا پانی۔ کہا جس دن سے میں مدینہ آیا تو مجھے مدینے کی ہواؤں میں ایسا سرور آیا، مجھے یقین تھا کہ وہ نبی یہاں ضرور آئے۔ میں نے پہلے دن ہی جا کے مدینہ میں جو چیز پوچھی، میں نے کہا یہاں کوئی نبی تو ہجرت کر کے نہیں آئے۔ اس وقت حضور ابھی ہجرت کر کے آئے نہیں تھے۔ اچھا کتنے مہینے گزر گئے؟ کہا ایک دن میں کھجور کے وہ پودے پہ چڑھے اپنے مالک کا کام کر رہا تھا،
وہ پتے شاخے جو ہے وہ اضافی جو تھے وہ کاٹ رہا تھا، اتنے میں ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور میرے مالک سے آ کے کہنے لگا تجھے معلوم ہے کچھ؟ اس نے کہا کیا؟ کہا قبا بستی میں ایک ایسا شخص وارد ہوا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے میں نے سنا، میری خوشی کی انتہا، میں جلدی سے نیچے اترا، میں نے کہا پھر سے بولو کیا کہا تم نے؟ میں تو مدت سے انتظار میں تھا۔ تو میرے مالک نے مجھے ڈانٹا، کہا چل اپنا کام کر، تجھے کیا غرض، اپنے کام میں مصروف ہو جا۔ کہا میں پلٹ کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے میرے اس استاد نے بتایا تھا، میں نے جب اپنے استاد سے پوچھا تھا اور نشانیاں بتا، تو اس نے مجھے نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بھی بتائی تھی، وہ نبی ایسے ہوں گے کہ اگر ان کو صدقہ دیا جائے گا لے لیں گے، قبول کر لیں گے، لیکن اس میں سے کھائیں گے نہیں، فقراء کو کھلا دیں گے، خود نہیں کھائیں گے۔ انہیں ہدیہ دیا جائے گا تحفہ، وہ قبول کر لیں گے، خود بھی کھائیں گے، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی کھلائیں گے، سخی بڑے ہوں گے، سونے بڑے ہوں گے، قد کاٹ سب کچھ بتایا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے میرے دل میں بڑی بے چینی، کب سورج ڈھلے اور میں اس نبی کی کھوج میں نکلوں جہاں وہ ہے، میں جا کے دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ کہا سورج غروب ہوا، مجھے چھٹی ملی، میں نے کچھ کھجوریں لی اور میں نے پوچھا کہ کہاں ہے، انہوں نے بتایا کہ قبا کی بستی میں۔ تو میں چلا گیا، کہا جب جا کر میں نے حضور کے چہرے پہ نظر ڈالی، رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے ہو نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کام پہ جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو راہ جائے قد مستقیم سے۔ کہا میں بھی نیڑے ہو گیا، جب قریب ہوا تو میں نے وہ کھجوریں جو تھوڑی سی لے کے گیا تھا، میں نے کہا ان ھذہ صدقۃ، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے قبول فرمائی، اور جو مہاجر صحابہ تھے پاس بیٹھے انہوں نے کہا کہ کلو منہا، کھاؤ بھائی، تمہارے لیے اللہ نے رزق بھیجا۔ کہا میں دیکھتا رہا، حضور نے ایک کھجور بھی اٹھائی نہیں، نہ کھائی۔ کہا میری پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ اچھا اگلا دن تھا، دن چڑھا، میں کام میں مصروف ہو گیا، رات تک اپنے مالک کا کام کیا، شام ہوئی، مالک نے چھٹی دی، پھر کھجوریں پکڑی، پھر حضور کی بارگاہ میں۔ اگلے دن میں نے جا کے سلام کیا، نیڑے ہو کے میں نے کہا کہ ان ھذہ ہدیۃ لک، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ مسکرائے، قبول فرمائی، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، مجھے بھی کھلائیں۔ کہا پھر ایک نشانی رہ گئی تھی، مجھے میرے استاد نے کہا تھا کہ دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان انڈے کی شکل کی مہر ہوگی جس پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کچھ دیر سرکار نے کچھ دن قبا میں جو ہے وہ قیام فرمایا، اس کے بعد حضور نے اپنے قدم میمونہ سے یثرب کو ہمیشہ کے لیے شہر طیبہ مدینہ بنا دی۔ حضور مدینہ میں آئے، جب سرکار مدینہ میں آئے تو حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا، آقا جان عالم ان کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ کہا ان کی قبر کھودی جا رہی تھی، میں بھی پاس پہنچ گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات برکات قریب تھے، چارپائی لائی گئی، میت کو رکھا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قبر کے سرانے سر والی سائڈ پہ کھڑے تھے۔ کہا میں انتظار میں تھا، سرکار نے ایک چادر تہبند کے طور پہ باندھی تھی، دوسری چادر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اوڑی ہوئی تھی۔ کہا میں پیچھے کھڑا تھا کہ چادر سرکے اور میں وہ اپنی تیسری نشانی پوری کروں، مجھے کندھوں کے درمیان وہ مہر نظر آ جائے جس کی نشاندہی میرے استاد نے کی تھی۔ کہا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام سے کبھی ادھر ہونا پڑے کبھی ادھر ہونا پڑے، کہا جدھر حضور ہوں میں بھی اسی زاویے سے پیچھے جا کے سیم کھڑا ہو جاؤں، کب چادر سرکے میں نظارہ کروں۔ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے 3 پوزیشنیں بدلی، میں نے اپنی وقفے وقفے سے، بالآخر کریم آقا علیہ السلام کی ذات برکات آپ نے خود ہی چہرہ مبارک پیچھے کیا اور حضور مسکرا کے فرمانے لگے سلمان تم میری مہر دیکھنا چاہتے ہو؟ سلمان تم مہر دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور کا اتنا کہنا تھا کہ میری چیخیں نکل گئی، میں حضور کو جب پھڑا لی اور میں دھاڑے مار کے رونے لگا، میں نے اپنا سارا سفر نامہ سنایا، حضور مجوسی اعظم کا بیٹا ہوں، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا، گھر میں کتنے غلام باندیاں کام کرتے تھے، آقا تیری وجہ سے تیری جستجو نے غلام کے طور پہ بکتے بکاتے حضور یہاں تک پہنچا ہوں، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آیا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ کلمہ پڑا مسلمان ہو، زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل نہ گری،
قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام، صحابہ کرام علیہم رضوان کی وفا، ان کی محبت، اور جس طرح بے لوث انہوں نے دین کی خدمت کی، اپنے گھر بار سب کچھ قربان کیے، یہ قرآن کا مقام ان کی اس انداز محبت اور روش محبت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ لوگوں قیامت تک آنے والوں سن لو، یہی وہ گروہ ہے، یہی وہ جماعت ہے کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا۔ کیا کر دیا ہے؟ کاتب اولئک، یہ وہ گروہ ہے، کاتبہ لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الایمان اللہ نے ایمان کو۔ کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ کہاں لکھا؟ کن کے؟ بولو صحابہ کے۔ کن کے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا۔ فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور بدر آیا، احد آیا، حنین آیا، ہاں جی، اور پھر غزوہ احزاب آیا، فتح مکہ، جس کسی موقع پر بھی یہ نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید جبرائیل امین کے ذریعے سے کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ وَيُدْخِلُهُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، سن لو آگے اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرنے والا ہے جن کے نیچے نہر بہتی ہے، جنت کا وہ ماحول۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ رب سے راضی ہو گیا۔ قرآن پاک کی یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر صحابی کے ساتھ پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ، اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، رب ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، یہ بھی اپنے رب سے راضی ہے، یہ بھی اپنے۔ تم ان کے پھٹے پرانے کپڑوں پہ نہ جانا، ان کے بغیر پوش ننگے قدموں پہ نہ جانا، یہ جو 3 دن کچھ نہیں کھاتے نا، گھاس اٹھا کے کھا لیتے ہیں، پتے درختوں کے کھا لیتے ہیں، تم ان کی اس بھوک اور پیاس پہ نہ جانا، یہ جس حال میں بھی ہو اللہ سے راضی رہتے ہیں، رب تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اولئک حزب اللہ، بے یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو جو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے وہی کامیاب ہونے والی، وہی فلاح پانے والی۔ قرآن مجید کی یہ آیت پوری ہو گئی جس کا مختصر ترجمہ وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بہت ضروری تھا۔ آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں جس مبارک جماعت کی آپ نے تربیت فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جنہیں دین دیا، دین سمجھایا، دین سکھایا، آپ ذرا سوچ کے بتائیں اگر وہی لوگ دین کے غدار بن جائے معاذ اللہ بعد میں، تو یہ تنقید کس پہ ہے؟ صحابہ پہ؟ نہیں، اس تعمیر کرنے والے نبی پہ ہے جس نے ان کی سیرت کو تعمیر کیا ہے، جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا ہے، جس نے حضرت عمر کو فاروق اعظم بنایا ہے، جس نے حضرت عثمان کو ذوالنورین غنی عثمان بنایا ہے، جس نے حضرت علی کو شیر خدا بنایا ہے۔ یہ تنقید نہ ابو بکر پہ ہوگی، نہ سیدنا عمر پہ ہوگی، نہ سیدنا عثمان پہ ہوگی، نہ مولا علی پہ ہوگی، بلکہ ڈائریکٹ حضور پہ ہوگی، اور پھر حضور سے آگے جا کے قرآن پہ تنقید ہوگی۔ قرآن انہیں کہتا ہے یہ اللہ کی جماعت ہے، قرآن کہتا ہے ان کے سینوں پہ ایمان اللہ نے نقش کر دیا ہے، یہ ماڈل ہے پوری دنیا کے لیے۔ بعد میں آنے والوں گر کامیابی چاہیے، اگر اللہ کا قرب چاہیے، جنت انعام کے طور پہ چاہیے، تو آؤ جیسی وفائیں انہوں نے کی ہیں اسلام کے ساتھ تم بھی ایسے وفاشار بن جاؤ، تم بھی ایسے وفادار بن جاؤ جیسے وفا انہوں نے کی ہے۔ گرامی قدر حضرات، شرک کی ایک بہت بڑی اور بہت بری قسم، بہت بڑی اور بہت بری قسم شرک کی یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ سے خوف کھائے اور بندہ اپنے دل میں یہ پالے کہ اگر اس بندے نے لب ہلا دیے میرا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، میری تو بیڑی ڈوب جائے گی۔ یہ شرک کی بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی۔ ہاں جو اللہ والے ہوں، جو اللہ والے ہوں ان کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، لیکن جو اللہ والا نہیں، خبردار ہوشیار باش، اگر اپنے من میں ذہن میں اس کا خوف پال لیا تو بہت بڑے مشرک بنے۔ حقیقی مؤثر اللہ کی ذات ہے، 360 بتوں کا حوالہ دے کے
ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شائبہ، یہ سارے لوگ کیا کہتے تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ہمارے خداؤں کا قہر ٹوٹے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باز آ جاؤ ورنہ ہمارے خدا اگر ناراض ہو گئے تو تم بچ نہیں پاؤ گے۔ ہاں جی، وہ تو یہ کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا قاسم، ہمارے خداؤں کی ناراضگی کی وجہ سے مر گیا۔ وہ تو یہ کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا ہوا عبداللہ، ہمارے خداؤں کی وجہ سے مر گیا۔ وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، ہمارے خداؤں نے مار دیا۔ لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کو جب انہوں نے کہا نا کہ محمد ابتر ہے، معاذ اللہ ابتر، محمد ابتر وہ ہوتا ہے جس کی نسل آگے نہ چلے، جس کی آگے نسل نہ بڑھے۔ جب انہوں نے سارے مکہ والوں نے، مشرکوں نے حضور کو کہا کہ ابتر ہے، ہمارے خداؤں نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان کے بیٹے چھین لیے ہیں، ہمارے خدا قدرت والے توانا ہے، تو میرے کریم آقا السلام کے جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے محبوب تیرے رب نے، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، تو اپنے رب کی نماز پڑھ، قربانی کر۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا، تو ابتر نہیں ہوگا۔ وہ اور ہوتے جن کی نسل ختم ہو جاتی ہے، جن کی نسل مٹ جاتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا یہ میری منشا ہے، میں قادر ہوں، رب میں ہوں، دیے تھے واپس لیے۔ حکمت کیا تھی؟ میں نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے کامل و اکمل شانوں والا بنایا۔ اگر میرے محبوب کا بیٹا رہے، جوان ہو جائے، نبی نہ ہو تو شان میں کمی آتی کیوں؟ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہو تو نبی، اسحاق ہو تو نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہو تو نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف ہو تو نبی۔ کل کو ممبر پہ چڑھ کے میرے محبوب کی شان بیان کر رہا ہو، اور نیچے سے کوئی بول کے کہہ دے کیسے تھے شانوں والے، بیٹا ہوا نبی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے دیے، مشیت سے واپس لے لیے۔ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے مرد کہتے جو جوانی کی عمر کو پہنچے، 32 سال کو والے کو مرد کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کہا اس عمر تک میں نے پہنچنے نہیں دیے، واپس لے لیے۔ باقی رہا مسئلہ کہ بے نسل بے اولاد، کہا وہ اور ہوتے ہیں جو ابتر ہوتے ہیں۔ میرے محبوب تیرا دشمن ابتر ہوگا، نام و نشان تیرے دشمن کا مٹے گا۔ اے میرے محبوب میں تیری آل اور تیری جد کو باقی رکھنے کے لیے تجھے حسن دوں گا، تجھے حسین دوں گا، تیری آل آگے بڑھے گی، تیری آل پہ قیامت تک درود پڑا جائے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تیری آل باقی، تیرا نام باقی۔ وہ اور ہوتے جن کے نام ختم ہو جاتے ہیں، صبح قیامت تک میرے محبوب تیرے چرچوں کے لیے تو ہم نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی، تو بات کیا کر رہا تھا؟ جو اللہ والے، جو حقیقی اللہ والے ہوں، ان کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جو حقیقی اللہ والے ہوتے ہیں وہ بد دعا دیتے نہیں، وہ بد دعا۔ میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ایک آپ کے ذہن میں خاکہ ڈالنے کے لیے پڑھی ہے اور اس کی تشریح کی ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس گروہ کی تعریف کرے، جس کے ایمان کو ثبت اللہ فرما کے اپنی طرف نسبت کرے کہ ان کے دلوں میں ایمان نقش میں نے کر دیا، جی نقش کرنے والا اللہ ہو تو اس ایمان کے آثار کو مٹا سکتا ہے؟ تربیت کرنے والے حضور ہوں تو وہ جن کی تربیت کی گئی وہ حضور کے بعد گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اچھا اگر وہی گمراہ ہو گئے تو پھر ماڈل کیا ہے؟ نمونہ کن لوگوں کو کہا گیا؟ جی وہ نمونہ ہے، وہ ماڈل ہے۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں ان کے حق میں ارشاد فرمایا قرآن میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد والے لوگ تمہارے ایمانوں جیسا ایمان لائیں گے تو پھر ہدایت یافتہ ہوں گے، پھر ہدایت پائیں گے۔ اللہ نے تو اس مقدس گروہ کو مقدس، وہ یہ قرآن نے انہیں کہا ہم الصادقون، اللہ صحابہ کی شان میں فرماتے یہ سچا گروہ ہے، ہم المفلحون یہ کامیاب گروہ ہے، ہم المؤمنون یہی حقیقی مومن ہے۔ اللہ انہیں مومن کہے، انہیں مفلحین کہے، اللہ انہیں صادقین کہے۔ بدبخت لعنتی ہے جو ان کی صحابیت پہ اعتراض کرے، جو ان کی صداقت پہ بھونکے، وہ خبیث النسل ہے، عدیم النسل ہے، وہ جو ان کی صحابیت پہ تنقید واقع کریں۔ کیوں؟ اللہ کی عزت کی قسم دنیا کے ساری تاریخ کی کتابیں فلسفے غلط ہو سکتے ہیں، میرے رب کا قرآن غلط، میرے اللہ تعالیٰ کا قرآن غلط، اس کے ایک ایک لفظ میں نور ہی نور ہے، صداقت ہی صداقت، صداقت ہی صداقت، یہ صداقت کا سرچشمہ ہے۔ امتحان کیا ہے؟
اب جو لچا لفنگا بدبخت منحوس جس کے سینے میں صحابہ کا ادب نہ ہو، میں نے کہا اللہ والوں کی بد دعا سے ڈرے، لیکن جس کے دل میں اللہ والوں کا حیا نہیں وہ اللہ والا ہو سکتا ہے؟ بتائیے اللہ والا ہو سکتا ہے؟ بول کے کہیں اللہ والا ہو سکتا ہے وہ؟ اچھا، اگر اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار کے تراشے ہوئے ہیرے ہیں، تراشے ہوئے ہیرے، ان میں سب سے نمایاں ہیرا جس کی تجلی پہ حضور ناز کیا کرتے تھے، بیمار ہوئے تو حضور نے کہا میری جگہ جو ہیرا کام دے گا وہ ابو بکر صدیق ہے، میری جگہ جو مسلح پہ کھڑا ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ علی جاؤ، میرے چچا عباس جاؤ، تم دونوں جا کے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کہو میری جگہ مسلح پہ کھڑا ہو کر صحابہ کو جماعت کروائے۔ حضور جانتے تھے علی پیچھے ہوں گے، عمر پیچھے ہوں گے، عثمان پیچھے ہوں گے، میرے چچا عباس پیچھے ہوں گے، مسلح پہ میرا یار ہوگا، وفادار ہوگا، جو یار غار بھی ہے اور مرنے کے بعد یار مزار بھی ہے۔ فرمایا کہ انہیں کہو، حضور کے تراشے ہوئے نے۔ اچھا مجھے سوچ کے بتاؤ، میں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ جس کے دل میں اللہ والوں کی قدر نہ ہو، اللہ والوں کا حیا نہ ہو، اللہ والوں کی مخالفت ہو۔ حدیث قدسی آپ نے سنی ہوگی خطیبوں سے، علماء سے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی جو کلام اللہ کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو۔ رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا ہے؟ کس سے؟ جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی۔ اب اگر حضور کے تراشے ہوئے ہیرے، آقا کا بنایا ہوا ہے، سوارا ہوا، اخلاق سے مزین، اخلاق سے مزین، قرآن و سنت کی چلتی پھرتی تفسیر، ابو بکر صدیق اگر اللہ والا نہیں ہے تو سوچ کے بتاؤ پھر اللہ والا کون ہے؟ اگر یہی عمر بن خطاب جنہیں مانگے اللہ تعالیٰ سے اللہ عمر دے دے اسلام کو عزتیں مل جائیں گی، جنہیں حضور نے مانگا ہے، اگر یہ عمر بن خطاب ہی اللہ والا نہیں ہے تو پھر اللہ والا کون ہے؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم تعجب کر رہے ہو، حضور کی آنکھیں تر ہیں۔ کب؟ جب دوسری بیٹی ام کلثوم بھی وصال فرما گئی، حضور نماز جنازہ پڑھائی، آنکھوں میں آنسو ہے، صحابہ حضرت عثمان غنی بھی رو رہے تھے، میرے کریم آقا جان عالم کی نگاہ پڑی، فرمایا عثمان اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے فوت ہوتی چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ جنہیں حضور چنے آقا علیہ السلام، جنہیں اس اہل سمجھے کہ نبیوں کے امام کا داماد جو جچتا ہے وہ عثمان غنی ہے، جس کے گھر میں نبی کی 2 صاحبزادی ہیں، اگر وہ اللہ والا نہیں تو اللہ والا کون ہے؟ شیر خدا اللہ والے نہیں تو کون ہے؟ عشرہ مبشرہ اللہ والے نہیں تو کون ہے؟ اصحاب بدر، جس نے بدر کا مار کا لڑا، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں جو مرضی ان سے گناہ ہو جائے ان کا گناہ انہیں نقصان ہی دے گا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دی۔ جس نے بدر میں شرکت کی، بدر والوں کو یہ مقام اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات نے عطا فرمایا۔ او یارو، عقیدہ کیسے بنتا ہے، سوچ کیسے بنتی ہے؟ اگر پلے باندھ لوگے تو سبر جائے گی۔ کوئی لچا لفنگا کتنا بڑا نام کیوں نہ ہو، لوگ اس کی بد دعا کے چرچا کر کے ڈرتے، او جی بد دعا دے دی نا اس نے، او کالے شاہ، بلے شاہ، فلانا شاہ، یہ جو ہتھی بنائے ہوئے شاہ ہے جی، اس نے بد دعا دے دی، خانہ خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا خانہ خراب ہو چکا ہے، کیونکہ خانہ آباد اس کا ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان آباد ہو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ شرک کی کتنی بڑی قسم ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے ڈرتے ہو، صحابہ کے دشمنوں سے ڈرتے ہو، ان کی بد دعاؤں سے ڈرتے ہو، جس کے سینے میں صحابہ کے لیے حیا نہیں ہے، جن کے سینوں میں ابو بکر صدیق کا پیار نہیں، جس سینے میں عمر بن خطاب کا پیار نہیں، جس سینے میں عثمان غنی ذو النورین کا پیار نہیں، جس سینے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی قدر و منزلت نہیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ بے ایمان ہے۔ خبردار ہوشیار باش ایسے بدبخت کی بد دعاؤں سے ڈرنے کی۔ اگر تم نے سوچ بھی بنا لی تو تم سے بڑا مشرک کوئی نہیں اس صدی میں، اس زمانے میں تم سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہوگا۔ ڈراتے تھے، تانے دیتے تھے بتوں سے، لیکن میرے محبوب مسکرا کے کہتے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتے، بھلا کچھ کر سکتے ہوتے تو خود بن جاتے۔ اور جنہیں تراشا تمہارے ہاتھوں نے، جنہیں تراشا تمہارے ہاتھوں نے، ان سے ڈراتے ہو۔ اور ڈراتے کس کو؟ رسول اللہ کو، اللہ کے رسول کو ڈراتے ہو۔ اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ،
جو مبلغ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے رسالت کے پیغام کو آگے پہنچانا ہوتا ہے، یخشونہ، وہ فقط اللہ سے ڈرتے، ولا یخشون احدا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، کوئی مؤثر نہیں ہے، کوئی مؤثر نہیں ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو یہ جو آج کل ہمارے ہاں یہ جو معاذ اللہ یہ سوچ بن چکی ہے نہ چاہتے ہوئے، یہ شرک ہی کی قسم ہے، لاکھوں کو مولوی طویل کرے۔ میں نے اپنے اساتذہ کے سامنے یہ چیز رکھی، آپ ادھر کرما والا شریف سے گزرے نہ بھلا، گزرنے والا ٹرک ڈرائیور، بس ڈرائیور، وہ پک اپ والا، وہ رکشے والا، وہ 10 20 50 وہ پھینک کے جاتا ہے، اس کی سوچ کے ذرا اس سے پوچھے، آپ اس کا انٹرویو لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی میں نے ایک مرتبہ نہیں پھینکے تھے تو وہ آگے جا کے گاڑی کا ٹائر ہی پنچر ہو گیا تھا۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے بابے کو 50 روپے یہاں پر ہدیہ نہ دیے تو بابا میرے ٹائر کو پنچر کر دے گا۔ میں نے کہا کتنا بے رحم بابا ہے، کتنا بدماش بابا ہے، اگر اس کو 50 نہیں ملتے تو جناب یہ اوے اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں تمہاری دولت سے سروکار ہی نہیں ہوتا۔ میرے بزرگ حضرت اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرما شریف والے رویا کرتے تھے، وہ مرید آ جاتے، کسی کے ہاتھ میں پیڑا ہوتا، کسی کے ہاتھ میں کھاد ہوتی، کسی کے ہاتھ میں جناب بیج ہوتا، اور آ کے تقاضا کیا ہوتا، بابا جی ذرا پھونک مارو نہ، مجھا تارا نہیں دینی ہے، بابا جی یہ کھاد ہے، فصل اچھی نہیں ہوتی ذرا دم فرما دے، بابا جی یہ بیج ہے، بونے لگے تھے، ہم نے سوچا بابا جی سے پھونک مروا لے فصل چنگی ہوگی، تو حضرت اسماعیل شاہ صاحب بخاری آنکھوں میں آنسو لے آتے، آپ فرماتے لوگ ون سونے سودے لینے کے لیے ہمارے پاس آتے، اور جو سودا ہماری دکان میں اس کو گاہک ہی کوئی نہیں، بھائی ہمارے پاس آؤ تو کہو ہمیں عاشق خدا بنا دے، عاشق مصطفیٰ بنا دے، ہمارے پاس آؤ تو یہ تقاضا لے کے آؤ کہ جس طرح خود اللہ کے ولی ہو ہمیں بھی اللہ کا ولی بنا دو۔ کہا یہ ٹھیک ہے کہ پھونک مارنے سے اللہ فضل فرماتا ہے، لیکن کوئی آ کے یہ بھی تو تقاضا کرے نا کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے وہ ذرا ہمارے من میں بھی شمع جلا دو۔ یہ اللہ والے، اور پھر آگے ان کے نام پہ دکانیں بن گئی اور یہ کیا کیا کچھ ہونے والا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ پیغام آپ اپنے ذہن میں ڈالیں، ایمان کو پہچانیں، ایمان کو پہچانیں، یہ بات پلے باندھ لیں، اصول ہے، یہ اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اعلان جنگ، تو میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے یہ ہے، 1000 غوث اکٹھا ہو جائے نا، 1000 غوث تو ایک صحابی کی شان کو نہیں بولے، ایک صحابی کی شان کو یار، جو ایک ولی سے دشمنی کرے اللہ فرمائے میرا اعلان جنگ ہے، تو جو ڈائریکٹ صحابہ سے دشمنی کرے اور پھر لوگوں کو اپنی بددعا سے ڈراتا پھرے کہ اگر این نے بددعا دے دیتی، اس شخص کو اگرچہ دنیا 7 بر اعظموں کی حکومت مل جائے، کتنی 7 بر اعظموں کی اس بندے کو حکومت مل جائے، اگر دل میں دماغ میں یہ خوف ہے نا کہ اس کے بددعا سے میرا کھانا خراب ہو سکتا ہے، بظاہر وہ 7 بر اعظموں کا بادشاہ کیوں نہ، اس کا کھانا خراب ہو چکا ہے، اس کا کھانا خراب۔ اگر یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ سواریاں، یہ دولت، یہ ثروت، یہ تاج و تخت، اگر یہ سب کچھ کامیابی ہوتی نا تو صحابہ کے قدموں میں پڑی ہوتی۔ میں نے لفظ استعمال کیا ہے، ان کے پھٹے کپڑوں پہ نہ جانا، ان کے پیوند لگے کرتوں پہ نہ جانا، ان کے ننگے پاؤں کو نہ دیکھنا، ان کے جناب کمر کے ساتھ لگے ہوئے پیٹ نہ دیکھنا، یہ بھوکے پیاسے بھی ہوں تو یہ وہ ہے کہ قدسی فرشتے ان کے عظمتوں کے ترانے گاتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جن راہوں پہ چلے جائیں جبرائیل امین ان راہوں میں کھڑے ہو کے ان کے استقبال کرتے ہیں، یہ کامیاب و کامران لوگ ہیں۔ آئیے ایمان بچائیے، اس دور پہ ایمان پر حملہ آور لوگ بہت زیادہ ہے۔ اس وقت یہ گاؤں کی سرزمین ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کتنا میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، سوشل میڈیا کتنا استعمال کرتے ہیں، بہرحال اس وقت پورے ملک کے اندر فتنہ رافضیت کو یہ طول دیا جا رہا ہے تاکہ شیعہ سنی فساد جو ہے وہ مارد وجود میں آئے اور اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو اس بندہ صحیح ترجمانی کرنے والا اس کو پکڑو جیل میں ڈالو، اور جو واضح طور پر صحابہ کرام علیہ رضوان پر تبرہ کرنے والا، بھونکنے والا ہے، اس کو ویزا دو، عزت کے ساتھ ایئرپورٹ لے کے جاؤ، بٹھاؤ اور دبئی میں ہوٹل بک کرواؤ اور اس کو جناب حکومت کی سربراہی میں وہ مزے کرے۔ ہاں جی، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوں، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ ہمیں حکومت کچھ کہے نہ کہے، مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر لازمی ہونی چاہیے، کچھ بچے نہ بچے، کامیابی اس کو ملے گی جو ایمان کی دولت لے کے قبر میں اترے گا۔
قبر کی چار دیواری میں جو ایمان لے کر جائے گا کامیابی اس کو ملے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں جی؟ تو کسی ایسے نتو پتو ایرے غیرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک اصول دے دی ہے جس کے سینے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشے ہیروں کی قدر نہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ولی یار ہمارے ہاں تو اہل سنت کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ غوث پاک کی ولایت کا منکر ہو، سنا ہے کبھی آپ نے خطیبوں سے، جو غوث پاک کو ولی نہ مانے، غوث پاک کی ولایت کا منکر ہو، اللہ اسے ولی نہیں بناتا، اللہ اسے ولی نہیں بناتا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کہاں لوگوں کی عقلیں مر گئی ہے کہ 1000 غوث مل کے جس بلال کی جوتی جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو جس بلال کا آقا ابو بکر، جس بلال کا امام عمر بن خطاب، جس امام بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ، اگر ان کی شانوں میں کوئی حضرت سرائی کرے اور پھر لوگ کہیں کہ نا جناب یہ اگر اس نے کہہ دیا تو جناب فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، ہرگز ایسا خیال دل میں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی سوچ آ گئی تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، ایمان نہیں بچے گا، اور یہ شرک کی سب سے بڑی اور بری قسم ہوگی۔ مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اور وہابیوں میں فرق کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نبیوں کا وسیلہ دے کے، ولیوں کا وسیلہ دے۔ وہ کہتے ہیں وسیلہ جو زندہ اس کا دو، جو مر گیا اس کا وسیلہ نہ دو۔ ہم کہتے ہیں تمہارا مر گیا ہوگا، جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے۔ اور یہ عقیدہ خود تراشا نہیں ہے، حضور سے پڑھا ہے۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی اللہ کے زندہ ہوتے ہیں، قبروں میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اگر زندہ نہیں تھے تو حضرت موسیٰ حضور کی معراج والی رات قبر میں کھڑے نماز کیسے پڑھ رہے تھے؟ اگر زندہ نہیں تو 1,24,000 نے پیچھے حضور کے نماز کیسے پڑھی؟ اگر زندہ نہیں تو حضور کی یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی عمرہ کرنے بھی آتے، حج کرنے بھی آتے۔ جب حضور حج کرنے کے لیے آئے، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، حضور نے فرمایا دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، اور ساتھ صحابہ کو ارشاد فرمایا تمہیں بتاؤں کہ حضرت موسیٰ کا حلیہ کیا ہے؟ عرض کی حضور کیوں نہیں؟ فرمایا قبیلہ جیرانہ کے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، لمبے لمبے قد والے، سرخ چہروں والے، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لمبا قد اور سرخ چہرہ ہے۔ فرمایا تمہیں بتاؤں حضرت عیسیٰ کیسے ہیں؟ اب کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور انہیں گئے ہوئے تو صدیاں ہو گئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، آپ کیسے بتا رہے؟ نہیں نہیں نہیں، صحابہ کو یہ یقین تھا جو ہمیں نظر نہیں آتا حضور سے چھپا نہیں ہے۔ کہا حضور بتائیے نا، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل ہے وہ تمہارے صاحب کے بڑے مشابہ ہیں، یعنی میرے ساتھ ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل ہے، فرمایا کہ جیسے تمہارے صاحب ہے ایسے ان کی زلفیں ہیں، ان کا چہرہ تمہارے صاحب سے ملتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات اپنے عقیدوں پہ غور کیجئے۔ یہ حدیث پاک سنی آپ نے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے، سنیے نا آپ صاحب نے؟ تو حضور نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو رات بھی دن، دن بھی رات، ہاں جی۔ تو یہ اپنی جو منطق اور لاجک ہے نا، اسے نہیں اپنائیے، غور کیجئے۔ ہم دعوت دیتے ہیں اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جس میں معاذ اللہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ نبی کی توہین ہو۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ صحابہ سے وفا نہیں کریں گے، صحابہ کا حیا نہیں کریں گے، صحابہ کو معاذ اللہ ان کی قدر و منزل سے نیچے گرائیں گے۔ اس جماعت کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کی آل سے پیار نہیں کریں گے۔ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ نبیوں کے بعد ولیوں کی توہین بھی کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ علی ثانہ، اہل سنت و جماعت کا مسلک ادھورا نہیں، پورا ہے۔ اپنے عقیدوں کو سیکھیں، قرآن و سنت کے نظریے کو مانیں، پختہ سوچ بنا لیں، پھر زندگی میں اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس کو اپنے تصور پہ نہ پرکھیں کہ فلاں کی لگ گئی ہوگی، جن کی قسمت مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کی کوئی لگتی۔ بس یہی بات آج سمجھانا چاہتا تھا کہ جن کے دل میں بغض صحابہ ہے، صحابہ کا ادب نہیں ہے، نہ ان کی دعا لگتی ہے نہ ان کی بد دعا لگتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی نہیں؟ نہ ایسوں کی دعا لگتی ہے کیونکہ دعا اللہ ان کی قبول کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ تو جو میرے محبوب کے صحابہ کو معاذ اللہ تبرہ بولے، دشمنی کریں،
وہ اللہ کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تو تعریف کرے کہ میرے محبوب انہوں نے مجھے مانا ہے، اب مقابلے میں سگا باپ آ جائے، بھائی آ جائے، بیٹا آ جائے، نہیں مانیں گے، ہم مجھے مانتے ہیں، رب ناز کر رہا ہے، یہ مجھے مانتے ہیں۔ اچھا، جن پہ رب اتنا ناز کر رہا ہے کہ یہ مجھے مانتے ہیں، اب باپ کو بھی نہیں مانیں گے، بھائی کو نہیں مانیں گے، بیٹے کو نہیں مانیں گے، خاندان کو نہیں مانیں گے، سب کو ٹھکرا دیں گے، میرے محبوب نہ مجھے ٹھکرائیں گے نہ تجھے ٹھکرائیں گے، تو رب بھلا ان کی ٹھکرائے گا؟ جب یہ رب سے کہیں گے مولا یوں کر دے، رب ان کی ٹھکرائے گا؟ اور یار رب کو ان پہ ناز ہے، انہیں رب پہ ناز ہے، رب کو ان پہ ناز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو ناز ہی تھا نا، انہوں نے کہا جی دریا خشک ہو گیا ہے، دو شیزہ لڑکی زیورات سے لاد کر اگر ڈالی جائے گی پھر دریا، ناز تھا نا، فرمایا لاؤ کاغذ، پکڑاؤ قلم، پکڑا چٹھی لکھی، کہا جاؤ دریا میں ڈالو، ڈالی دریا میں، دریا نے اپنی طغیانی بحال کی کہ نہیں؟ اور ناز تھا، رب کو ان پہ ناز ہے، انہیں رب پہ ناز ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جن کے نام پر دین کی شہرہ لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم صراط مستقیم مانگتے ہو ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ فرمایا صراط مستقیم ہے کیا؟ وہ نبیوں کا رستہ ہے، وہ صدیقوں کا رستہ ہے۔ اچھا صدیقوں کا رستہ ہے تو جو سب سے بڑا صدیق اکبر ہے، سمجھے؟ یہ عدل والوں کا، یہ شہیدوں کا رستہ ہے، یہ صالحین کا رستہ ہے۔ کیسا عدل! حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جب زلزلہ آیا، آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، زمین پہ مارا، فرمایا اگر عمر نے تجھ پہ عدل نہیں قائم کیا تو کانپ، اگر عمر نے عدل قائم کیا تو تجھے کانپنے نہیں دے گا۔ تاریخ گواہ اس کے بعد پھر اس سرزمین پہ زلزلہ نہیں آیا، اس سرزمین پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار، آپ کی سیرت کو 40 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پیغام پہنچانے والے۔ حضرت عمر بن خطاب کا جب شہادت ہوئی تو 22,50,000 مربع میل تک اسلام پھیلا تھا۔ سیدنا عثمان غنی آئے، 12 سال میں اسلام کو پھیلایا، 40 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔ جتنی بحری جنگیں ہیں، بحری بیڑوں پہ جو جنگیں لڑی گئی تھیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی۔ قبرص اور جناب ساؤتھ افریقہ تک اسلام جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یار جو ایک بندے کو مسلمان کر دے کلمہ پڑھا کے، ایک بندے کو، اس پہ تو جنت لازم ہو جائے۔ تو جس نے جناب 18 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلایا اور مسلمان بنایا ہو، اس کے بارے میں معاذ اللہ کوئی بدبخت اٹھ کے کہہ دے کہ بے ایمان تھے معاذ اللہ، اور بدبخت یہ تیرے بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ جو میرے محبوب کے سوارے ہوئے انہیں کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم دے، دین کا شعور دے، قرآن و سنت کے ساتھ اللہ لگن دے، اور اپنے عقیدے کے اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اسی پہ زندہ رکھے، اللہ ادب والوں میں شامل رکھے، ادب والوں میں اللہ تعالی ہمیں اٹھائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علیہ